الرحمن الرحیم۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لاتے تو اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنا چہرہ، اپنا سر اور جسم کا اگلا حصہ اس پر پھیرتے اور پھر پچھلے حصے پر پھیرتے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ایسا کرتے تھے۔ احادیث میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے شر سے، جنات کے شر سے، نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں تو باقی دعاؤں کو چھوڑ دیا، بس ان 2 صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ ان میں تمام چیزوں کی پناہ آ گئی، دنیاوی تمام مصائب کی، اخروی تمام مصائب کی پناہ آ گئی۔ اور شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن اعصم یہودی نے جادو کیا تھا۔ تقریباً 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر رہا، 40 دن زیادہ اثر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں کیا ہوتا تو یہ سمجھتے کہ میں نے کر لیا ہے، یا کیا ہوتا تو یہ سمجھتے نہیں کیا دوبارہ کرنے لگ جاتے۔ 40 دن یہ شدت رہی، اور عام دنوں میں صرف بے چینی ہوتی تھی جسم میں، محسوس ہوتا تھا کہ کوئی تکلیف ہے لیکن سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ بار بار میں نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ مجھے کیا تکلیف ہے، میری تکلیف دور فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے کہ خواب میں جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام 2 فرشتے آئے، ایک سر کی جانب ایک پاؤں کی جانب کھڑا ہوا۔ تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس بندے کو کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا مطبوب ہے، یعنی اس پر جادو کیا ہے۔ کس نے کیا؟ لبید بن اعصم یہودی نے کیا۔ کس چیز میں کیا؟ تو اس نے کہا ان کے بالوں میں کیا۔ بالوں کو لے کر اس میں 11 گریں لگائیں اور 11 گروں میں ایک ایک سوئی کو ڈالا، اور کنگھی کو پھر بئر زروان کنواں تھا مدینے میں جو غیر آباد تھا، گندا کنواں تھا، تو کھجور کے خوشے میں ڈال کر اس کنویں میں پتھر کے نیچے رکھا۔ علاج بتا دیا کہ یہ آخری 2 صورتیں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی کہ اس خوشے کو نکال کر اس پر پڑھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صحابہ کو لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بتلائی، صحابہ نے وہ نکالا، اور وہ گریں جب سامنے آئیں تو 11 آیتیں ہیں دونوں صورتوں کی، اور وہاں 11 گریں لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے تو ایک ایک گرہ کھلتی گئی، اللہ نے شفا دے دی۔ اسی وجہ سے حکم ہے کہ بالوں کو، ناخنوں کو انسان دفن کرے، اس لیے کہ ان پر جادو کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شفا دی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول بنا لیا کہ رات کو سوتے وقت ان آخری 3 صورتوں کو، 2 صورتیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اور ساتھ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، تینوں کو ایک بار پڑھتے، ہاتھوں پہ دم کرتے، پورے جسم پر پھیرتے، پھر پڑھتے، پھر دم کرتے، پھر پڑھتے، پھر 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے۔ اس میں انسان کو نظر لگی ہو، انسان پر جادو ہو، انسان پر روحانی کوئی اور بیماری ہو، اور جسمانی بیماریاں بھی ہوں تو اللہ ان کو دور فرماتا ہے۔ یہ تمام بیماریوں کے لیے مجرب عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم نہیں کر سکتے تھے تو میں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ پھونک مارتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ اس لیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں برکت ہے وہ امی عائشہ کے تو نہیں ہے، وہ امام الانبیاء تھے، تو اس لیے اپنا ہاتھ نہیں پھیرتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ دم کر لیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا نہیں جاتا تھا، تو یہ پڑھ کے دم کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے۔ آج ہم مختلف بیماریوں کا شکار رہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ کئیوں کو پتہ ہے، کئیوں کو نہیں پتہ، خود مجھ سے نہیں ہوتا روزانہ، انسان عادت بنا لے ہمت کر کے تو بہت سی بیماریوں سے اللہ شفا دیتا ہے۔
کئی مریضوں کو ہم نے بتایا کہ جو دوائیاں لے جا رہے ہیں، علاج کروائی جا رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہے، وہ دوائی اثر اس لیے نہیں کرتی کہ انسان کو نظر لگی ہوتی ہے یا کوئی اور بیماری ہوتی ہے، جب تک وہ روحانی بیماری کا علاج نہیں ہوگا جسمانی بیماری ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ دم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو روحانی امراض ہیں وہ ختم ہوتے ہیں تو پھر جسم کی تکلیف پر دوائی اثر کرتی ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ انسان کے دم کا بھی معمول بنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔